وہ گہری سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کو بیوہ ہونے کا کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ وہ خود ہی ہنس پڑا۔ رات کی تاریکی اب صبح کی لو دیتی ہوئی تپش کو گھیر لائی تھی۔ کھڑکی کے درزوں سے اندر آتی روشنی اس کی نیند میں خلل کا باعث بنی تھی۔ ہلکا سا کسمسا کر اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ بیڈ پر موجود نہیں تھی، مطلب اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ شیریں وہ گہری سانس بھر کر اٹھ بیٹھا۔ نکاح کے بعد تو مزید دور ہو گئی تھی۔ پہلے کم از کم ساتھ تو بیٹھتی تھی، اس کے ساتھ کافی اٹیچ بھی تھی، لیکن اب ان کے درمیان ایک بے نام سی جھجک آ گئی تھی۔ وہ جتنا اس جھجک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنی ہی زیادہ اس سے سہمنے لگی تھی۔ صوفے پر اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ڈریس پینٹ، ساتھ ٹائی بھی موجود تھی، یعنی وہ اس کے لیے کپڑے نکال کر گئی تھی۔ ٹیبل پر والیٹ، گھڑی، موبائل سب موجود تھے۔ نہیں تھی تو وہ بس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرا اٹھا۔ اس کی بیوی اس کے لیے کپڑے نکال کر گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا شوہر آج سے اپنی ڈیوٹی پر جوائننگ دے رہا ہے، جو اس نے اپنے یونیفارم میں دینی ہے۔ اس کا ری ایکشن سوچتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ السلام علیکم۔ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچتے اس نے بلند آواز میں سلام کرنے پر ان سب کی توجہ اس کی جانب ہو گئی، جو پولیس کے یونیفارم کی وردی میں ملبوس ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سی ایس ایس کے امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے سول سروس جوائن کی تھی۔ ٹیبل سیٹ کرتے شیریں کی نظریں اٹھی تھیں۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ اس کا لمبا قد وردی اور جوتوں میں اور بھی بلند لگ رہا تھا۔ بھورے بال، بھوری آنکھیں جو اس وقت چمک رہی تھیں، ورزشی بازو وردی کی ہاف سلیوز میں واضح ہو رہے تھے۔ وہ واقعی بہت پیارا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ صدرا بیگم نے بے ساختہ اس کی بلائیں لی تھیں۔ اطہر ملک نے مسکراتے ہوئے فخر سے اسے پیار کرتے گلے سے لگایا۔ ابراہیم نے بھی گلے سے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ وہ سب بھی واقف تھے کہ وہ آج سے ڈیوٹی جوائن کر رہا ہے، سوائے شیریں کے۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، سب سے دعائیں لیتا، چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن شیریں کا دل ایک پل کو ڈوب سا گیا۔ شیریں، چھوڑو تم یہ سب، زوار کو سرو کرو، اور بیلا تم ابراہیم کو۔ وہ ایک ساتھ ہی ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھیں۔ شیریں کو انہوں نے خاصی سختی سے پکارا تھا، جبکہ بیلا کے ساتھ انداز ویسا ہی تھا، ہر قسم کے احساس سے عاری۔ وہ نکاح کے بعد سے نوٹ کر رہی تھی شیریں کا زوار کو نظر انداز کرنا انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے کافی لاڈ سے رکھتی تھیں، یہی وجہ تھی آج ان کا اس طرح پکارنا اس کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ زوار کا نظر انداز کرنا اور ان کا یہ انداز۔ وہ پلکوں کو جھپک کر آنسو ضبط کرتی زوار کے برابر میں آ بیٹھی تھی۔ کیا لوگے؟ اس کی بھرائی آواز میں پوچھنے پر زوار کو بے اختیار اس پر ترس آیا تھا، جس کا اظہار وہ اس وقت قطعی نہیں کر سکتا تھا۔ چائے سرو کر دیں پلیز، وہ نرم لہجے میں بغور اس کی جانب دیکھتا کہہ رہا تھا، جو سر اس بات میں ہلاتی کپ اسے تھما گئی۔ ڈانٹیں نہیں انہیں، سمجھ جائیں گی آہستہ آہستہ۔ شیریں، اس طرح اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بچے، وہ سر جھکائے آنسو ضبط کرتی دیکھ افضل ملک نے نرمی سے کہا۔ صدرا بھی اس کے آنسو دیکھ کر نرم پڑ گئی تھیں۔ زہر مار کر 2 لقمے لیتی وہ چائے ٹھنڈی ہو گئی کا بہانہ کرتی کچن میں آ گئی تھی۔ سنک کے آگے کھڑی ضبط کیے آنسو بہا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد افضل ملک اور اطہر ملک ابراہیم کے ساتھ ہی آفس نکل گئے تھے۔ فنکشن کل ختم ہو گئے تھے تو آج سے سبھی اپنے معمول پر آ گئے تھے۔ بیلا بھی سب کے منع کرنے کے باوجود کیفے گئی تھی۔ یوں بھی آفٹر شاکس منانے پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ جو دن گزر گیا، اس کی خوشی اور غم بھی اس کے ساتھ ہی گزر گئے۔ یہ بیلا افضل ملک کا اصول تھا۔ وہ صدرا بیگم سے دعائیں لیتا سیدھا کچن ہی میں آیا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی۔ چائے تو ابل ابل کر سوکھ گئی تھی۔ اس نے خود بھی بلیک جوڑا پہن رکھا تھا، جس کی شرٹ پر سفید دھاگوں کی ابھری ہوئی کڑھائی تھی۔ گلے، دامن اور آستین پر سفید موتی جڑے تھے۔ سفید شفون کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، بالوں کی لمبی چوٹی اس کے پشت پر جھول رہی تھی۔ اس کا جائزہ لیتے وہ اس کے قریب آیا۔ مبارکباد نہیں دیں گی مجھے؟ نرمی سے رخ اپنی جانب کرتے وہ دھیرے سے بولا تھا۔
اچانک اس کی بھاری آواز سنتی وہ سٹ پٹا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ مبارک ہو، ساتھ ہی مبارکباد گویا اس کے منہ پر ماری گئی تھی۔ اتنی ٹھنڈی مبارکباد ڈیئر وائفی، ناک میں چمکتی نوز پن کو چھیڑتے وہ ہولے سے بولا۔ تم نے مجھے اگنور کیا، لب چباتی وہ دھیرے سے بولی۔ بالآخر شکوہ لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ زوار نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا تو گویا اس کا نظر انداز کرنا اس نے محسوس کیا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ بھی تو میرے ساتھ نیچے نہیں آئیں؟ میں تو اس وردی میں سب سے پہلے اپنی بیوی کے سامنے آنا چاہتا تھا، اچھی سی مبارکباد وصول کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ تو میرے اٹھنے سے پہلے میرے خوف سے نیچے آ گئیں۔ اس کی ناک سے اپنی پیشانی ٹکراتا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ زاوی اتنی قربت پر ہی ہلکان سی ہو گئی تھی۔ میڈیسنز ٹائم پر لے لیجیے گا، 2 دن بعد آپ کی اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس۔ وہ لب بھیج کر اسے دیکھتا سنجیدگی سے کہتا دروازے سے نکل گیا تھا۔ دیکھیں میں آپ کو اس سے زیادہ پیکج نہیں دے سکتی، ہمارا ابھی اسمال اسٹارٹ اپ ہے، کنٹریکٹرز پر تو اپنا پورا ریونیو نہیں لٹا سکتے نا ہم۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے مخاطب تھی جس کی سی وی اس کے سامنے موجود تھی۔ جن اداروں سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی اس کی بنیاد پر تو اسے بہتر سے بہترین 5 اسٹار ہوٹلز میں جاب مل جاتی، ایک سے بڑھ کر ایک نوکری ملتی، پھر یہ شخص اس کے ساتھ ہی کام کرنے کو کیوں ترجیح دے رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ میم اتنا پیکج ہی کافی ہے، آپ کا کیفے آنے والے سال تک انشاءاللہ تیار ہو جائے گا، وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ وہ کچھ سوچ کر سر ہلا گئی۔ اتنے کم پیکج پر اتنا اچھا کانٹریکٹر مل رہا تھا، ڈیل بری تو نہیں تھی، آپ کی ڈگری جعلی تو نہیں؟ وہ مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ میم، وہ اس سرپری لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا، اب اسے کیا بتاتا کہ پیکج تو اسے اپنی اہلیت سے بھی زیادہ ہی مل رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر آپ کل سے کام شروع کر دیں، میں اپنا بجٹ آپ کو بتا چکی ہوں۔ آپ نے اسی بجٹ میں میرا کیفے تیار کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتی فائل اس کی جانب بڑھا گئی۔ وہ بھی پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتا اس کے چھوٹے سے آفس سے نکلا۔ توبہ یہ لڑکی دراصل کی وائف ہے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا کیفے سے باہر نکلا۔ ہیلو جی سر، کام ہو گیا ہے، میم نے مجھے 20,000 پر منتھ پر رکھا ہے کیفے بنانے کے لیے، ان کا ٹوٹل بجٹ یہی کوئی تقریباً 6 لاکھ تک ہے، لیکن جو اسٹرکچر وہ بتا رہی ہیں اس پر کم از کم بھی 50 لاکھ سے زیادہ لگیں گے۔ کیفے سے نکل کر اس نے اپنے باس کو کال کر کے تمام تفصیلات دی تھیں۔ وہ اس کے کیفے سے کچھ دوری پر اپنی گاڑی میں بیٹھا، اس کے مینیجر سے بات کرنے کے بعد ڈرائیور کو جانے کا حکم دیتا اپنی چادر درست کرتا کیفے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ ایپرن پہنے تیزی سے کاؤنٹر سمیٹ رہی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگاتا مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا جو اب کاؤنٹر پر اکاؤنٹنٹ سے آج کی تمام سلپس لے رہی تھی۔ اکاؤنٹنٹ کو فارغ کرنے کے بعد تمام سلپس کو ایک فائل میں اٹیچ کر کے وہ فائل اپنے سامان میں رکھتی فیحا کی جانب ایک لفافہ بڑھا رہی تھی۔ اس کے گال پر پیار کرتی وہ کچھ مزید پیسے اس کی مٹھی میں دبا چکی تھی۔ وہ اب بھی شیشے پر اس کی جانب کھڑا ہر عمل اس کا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی سربراہ جیسی شفقت تھی، انداز میں ماؤں جیسی نرمی۔ ابراہیم کو اس وقت وہ بہت معصوم لگی۔ سارے ٹیبلز پوگو پہلے ہی صاف کرنے سائڈ کر چکا تھا، اب وہ تینوں ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یہ لو بیلا، گرم گرم چکن فجیتا، مرچیں ٹھوک کر، نمک روک کے، بالکل جیسا تمہیں پسند ہے۔ آج تم ٹرائی کرو، تمہیں پسند آیا تو پھر ہم اسے اپنے مینیو میں شامل کر دیں گے۔ آہستہ آہستہ ہمیں اپنا مینیو بڑھانا چاہیے، لوگ تمہارے کیفے کو پسند کرتے ہیں اور تمہیں بھی۔ بیلا کے آگے چکن فجیتا کی ڈش رکھتی اپنے انداز میں اپنے کھانے کی تعریف کرتی، وہ ساتھ ہی کسی سیانے کی طرح بھی اسے مشورہ دے رہی تھی۔ واؤ، تمہارے ہاتھ میں جادو ہے فیحا۔ وہ فورک کی مدد سے ایک پیس منہ میں ڈالتی اسے سراہ رہی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرائی، تم بھی کھا لو، سڑو نہیں۔ پوگو کو خفگی سے اپنی جانب تکتے دیکھ وہ خود ہی ایک پیس اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھوس چکی تھی۔ ان کی نوک جھونک سے محسوس ہوتی بیلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بیلا باجی یہ آپ کو مجھ سے دور کر رہی ہے، وہ بھرے منہ کے ساتھ بمشکل بولا تھا۔ بیلا، ہم مینیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے۔ بیلا کے ہاتھ سے ایک نوالا کھاتے
اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ضرور، لیکن تم کیفے کے ساتھ اپنی اسٹڈیز بھی کنٹینیو کرو، پوگو کے ساتھ ہی میٹرک کے امتحان دو۔ اس کے بعد میں تمہارا ایڈمیشن ہیلتھ اینڈ فوڈ کے کسی کالج میں کرواؤں گی، اور کوکنگ کی کلاسز بھی ابھی سے لینا شروع کرو۔ فارم لے آئی ہوں، میں فل اپ کر دینا، میں سبمٹ کروا دوں گی۔ اتنا اچھا ہنر ہے تمہارے پاس، اسے ویسٹ نہیں کرو میری جان۔ وہ ان دونوں کو کھلاتی، ساتھ خود بھی کھاتی، سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے تکتی، اگلے ہی لمحے اس کے گلے سے لگی بیلا کے ہاتھ یکدم سخت ہوئے۔ پوگو بھی حیرانی سے بیلا کے گلے سے لگی فیحا کو دیکھ رہا تھا۔ بیلا کی نظریں بے اختیار دروازے کی جانب اٹھی۔ دروازے پر کھڑا ابراہیم بھی ہوش میں آیا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے تو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب آیا۔ اس کے دیکھ لینے پر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کی جانب بھاگ گیا۔ اسے ساخت دیکھ کر اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتی فیحا کو ساتھ لگائے مسکرائی۔ کیا ہوا؟ کافی دیر بعد وہ مسکراتی ہوئی خود سے الگ کرتی پوچھنے لگی۔ تم بالکل مما جیسی ہو۔ وہ آنسو صاف کرتی، سو سو کر کے بولتی۔ اس کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ پوگو نے حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو اظہار 2 سالوں میں وہ نہیں کر سکا تھا، اس لڑکی نے چند دنوں میں کر دیا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ بیلا کو بتا چکی تھی۔ تم دونوں میرے بچے ہی ہو۔ وہ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں نم آنکھوں سے اس بات میں گردن ہلا رہے تھے۔ ابراہیم نے فخر سے اس کی جانب دیکھا۔ جو تشنگی اس کی آنکھوں میں ہمیشہ رہتی تھی وہ اس حسرت میں دوسروں کو مبتلا ہونے سے محفوظ رکھتی تھی۔ ابراہیم بھائی، آپ کب آئے؟ ابراہیم کی موجودگی پر پوگو نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ جب آپ لوگ اکیلے چکن فجیتا کھا رہے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا بیلا کی پلیٹ اپنی جانب کرتا اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں خفگی لیے اسے دیکھتی زبردستی مسکرائی تھی۔